بیہائنڈ ایوری سکسیزفل مین دیر از اے وومن۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ہوم میکرز کے بارے میں، جو سارا دن اپنے گھر کو مینیج کرنے کے بعد شام کو سنتی ہیں تم کرتی ہی کیا ہو سارا دن، یو آر جسٹ اے ہاؤس وائف۔ نہیں، آپ فخر کریں اپنے ہاؤس وائف ہونے پہ، بیکاز آپ ایک ہوم میکر ہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے یہ جو گھر ہے نا سموتھلی رن کرتا ہے، آپ کے ہسبینڈ پروفیشنلی گرو کرتے ہیں، آپ کے بچے اپنے کریئر میں آگے بڑھتے ہیں، صرف آپ کی وجہ سے۔ ہوم میکرز آر دا بیک بون آف ہاؤس۔ ہوم میکرز وہ ہوتی ہیں جو مشکل کے وقت جن کی جو سیونگز ہوتی ہیں نا وہ گھر کے کام آتی ہیں۔ کئی بار آپ نے سنا ہوگا آس پاس سے کہیں سے کہ کسی کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت بیمار ہو گئے اور ان کی وائف کی جو سیونگز تھی نا ان سے ان کا علاج کیا گیا۔ کئی بار آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کوئی انوانٹیڈ ایمرجنسی آ گئی گھر میں اور اس کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، تو جو گھر کی ہوم میکر تھی نا، جو بھی اس گھر کی، اس نے اپنی سیونگ سے اس ایمرجنسی کو پورا کیا۔ تو بس اسی لیے ہوم میکرز کو پیسے سیو ضرور کرنے چاہیے تاکہ ایمرجنسی میں گھر کے کام آ سکیں۔ لیکن جب بھی ہم سیونگز کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں خرچے پورے نہیں ہوتے اور آپ سیونگز کی بات کرتے ہیں، یہاں زہر کھانے کو پیسے نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سیونگز کریں۔ بلیو می، اگر آپ کا یہی رویہ رہا نا، یہی ایٹیٹیوڈ رہا، تو واقعی زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں بچیں گے آپ کے پاس، وہ بھی لوگوں سے ادھار لے کر کھانا پڑے گا۔ جتنے بھی پیسے آپ کو ملتے ہیں خرچ کے لیے، آپ کو گھر کے کو مینٹین رکھنے کے لیے، آپ اس میں سے زیادہ نہیں تو 10% پہلے ہی سائڈ پہ کر لیں۔ فرض کریں اگر آپ کو 15,000 ملتے ہیں تو آپ 10% اس کا یعنی کہ 1,500 روپیہ سائڈ پہ کر لیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ملے ہی 13,500 ہیں۔ سیونگز وہ نہیں ہوتی، یاد رکھیے کہ مہینے کے آخر میں جو آپ کے پاس پیسے بچ جائیں اس کو آپ سیونگ کہیں، یہ سیونگز یہ نہیں ہوتی۔ سیونگز وہ ہوتی ہیں جو آپ نے ایک پرسنٹیج طے کی ہوئی ہوتی ہے کہ جس دن آپ کو پیسے ملے اس میں سے وہ سائڈ پہ کر لیں گے۔ جیسے 15,000 میں سے میں نے کہا 1,500 آپ سائڈ پہ کر لیں، آپ نے 10% سیونگ یعنی کہ سیٹ کی ہوئی ہے اپنے مائنڈ میں۔ اگر زیادہ ملتے ہیں اس کے حساب سے آپ زیادہ کر لیں، اٹ ڈپینڈ آن یو۔ بہرحال سیونگز کرنا شروع کریں۔ یقین کریں 25,000 بچے کی سیلری ہوتی ہے اور شادی پر 7 لاکھ لگا دیتے ہیں، کوئی تمیز ہی نہیں ہے، کوئی تک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، انالائز کریں کہ وہ کون سے خرچے ہیں جو دن میں آپ کرتے ہیں جن کے بغیر آپ مریں گے نہیں، آپ زندہ رہ سکتے ہیں، وہ خرچے چھوڑ دیں آپ۔ ہاؤس وائف جو سب سے بیسٹ وے ہے نا کہ وہ سیونگ کر سکتی ہیں، وہ کمیٹی ڈالنا ہوتا ہے، کیونکہ ویسے آپ 10% 15% جتنے بھی آپ سوچیں گی نا وہ نکال کے سائڈ پہ رکھیں گی اور ضرور آپ کہیں نہ کہیں اس کو خرچ کر لیں گی۔ بازار جائیں گی تو وہ ساتھ نہ اٹھا کے لے جائیں گی، چلو پاس ہوں تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ وہاں سے خرچ کر کے ہی لے کر آئیں گی۔ اس لیے کمیٹی بیسٹ آپشن ہوتا ہے، کمیٹی ڈالیں۔ کمیٹی ڈالنے کا بھی ایک بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ اگر آپ 10,000 یا 15,000 آپ فرض کریں سیو کرنا چاہتی ہیں مہینے کے، اگر آپ کو 1 لاکھ ملتا ہے آپ کا گھر کے خرچ کے لیے، تو آپ اس میں سے 15,000 سیو کرنا چاہتی ہیں، یہ نہیں کہ 15,000 کی ایک کمیٹی ڈال لیں، نہیں، آپ ایسا کریں 5 کی 2 ڈالیں اور باقی 2 کی یا ایسے کر کے نا چھوٹی 2 کمیٹیاں ڈالیں۔ اس کا فائدہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اوائڈ امپلسیو پرچیزز، وہ والی خریداری جو ہم ایک دم سے کر لیتے ہیں نا، کیونکہ کوئی چیز ہمیں پسند آ جاتی ہے، یہ آپ بالکل نہ کریں، کیونکہ ایسی خریداری کرنے کے بعد تھوڑے ٹائم بعد ہی آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ چیز اتنی ضروری بھی نہیں تھی اور مجھے اس چیز کی جگہ نا یہ پیسے سیو کر لینے چاہیے تھے، میں نے تو یہ ویسٹ کر دیے۔ اب آپ کہیں گے کہ میں تو زیادہ خریدتی ہی نہیں ہوں، میں تو ہمیشہ کچن کا سامان خریدتی ہوں یا گھر کا سامان خریدتی ہوں، بچوں کے لیے شاپنگ کرتی ہوں یا ہسبینڈ کے لیے شاپنگ کرتی ہوں، اس میں کیا فضول خرچی ہوئی؟ بھئی ایک امپلسیو پرچیز جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ امپلسیو پرچیز ہی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کو کچھ خریدنے کو دل کرے نا تو آپ 1 منٹ کے لیے رک جائیں، سوچیں تھوڑا سا کہ آپ کو سچ میں اس چیز کی ضرورت ہے، کیا آپ اس چیز کا استعمال کرنے والی ہیں؟ تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم چیز نا دیکھ لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ سکرولنگ کرتے ہوئے، کوئی آن لائن اسٹور وزٹ کر لیا یا بیڈ شیٹ وغیرہ پسند آ گئی یا کوئی کچن کا اپلائنسز ہوتا ہے وہ پسند آ گیا تو فوراً آرڈر کر دیا، یا کئی دفعہ بازار جاتے ہیں کوئی ضروری سامان لینے جاتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ ایک سپر مارکیٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں
اب وہاں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ ان آئٹمس کو بھی خرید لیتی ہیں، اور وہ چیزیں ہم گھر لا کے نہ رکھ دیتے ہیں اور کبھی کئی کئی مہینے وہ استعمال ہی نہیں ہوتی اور وہ ہمارے استعمال میں آتی نہیں ہے اکثر، یا ہم کہیں سیل لگی دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم دیکھتے ہیں یہ چیز مہنگی ہے لیکن یہ اتنی سیل پہ لگی ہوئی ہے، سستی ہے تو ہم لے لیتے ہیں۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے سیل میں سے وہ چیزیں لینا جو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی کبھی ضرورت پڑ جائے گی، یہ غلط بات ہے، بہت غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ دوسرا، جب بھی آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں آپ ایک لسٹ بنا کر لے کر جائیں اور جو چیزیں آپ کو خریدنی ہیں وہی خرید کر لے کر آئیں، کہ آپ کو اتنے بجٹ میں اتنی چیزیں خریدنی ہیں اور وہی آپ خرید کر لائیں، بجائے اس کے کہ آپ فضول سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ جو چیز نظر آتی ہے آپ وہ لے لیں۔ پیسے بچانا نا وزن کم کرنے کی طرح ہے، دنیا میں ہر شخص وزن کم کرنا چاہتا ہے لیکن کامیاب صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو وزن کم کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح بچت بھی ہر شخص کرنا چاہتا ہے لیکن کامیاب صرف وہ ہوتے ہیں جو بچت کا سسٹم سیکھ لیتے ہیں۔ آپ یقین کریں، اگر آپ غور کریں تو آپ بہت سے طریقوں سے جو ہے نا وہ اپنے پیسوں کو بچا سکتے ہیں۔ دوسرا، اسکل پہ پیسہ لگائیں، سیلف ڈیولپمنٹ پہ پیسہ لگائیں۔ اپنی بچیوں کے لیے جہیز اکٹھا کرنے کی بجائے ان کو اسکل دیں، ان میں کوئی ہنر ڈیولپ کریں۔ یقین کریں میں سخت خلاف ہوں جہیز کے، ہم ماشاءاللہ سے 4 بہنیں ہیں، ہم نے کوئی جہیز نہیں لیا، ہم کوئی الیکٹرانکس کی چیز نہیں ہم لے کر گئے تھے، نہ میں کوئی لے کر آئی ہوں، اور الحمدللہ آج جو لڑکیاں جہیز لے کر گئی ہیں نا، جو آتی ہیں، میرے پاس ان سب میں سے زیادہ چیزیں ہیں، میں نے کمیٹی ڈال کر میں نے اپنے گھر کی ہر چیز ہے میرے پاس الیکٹرانکس کی، اور الحمدللہ اسکل بھی ہے۔ میں کہتی ہوں آپ اپنے بچیوں کو اتنے قابل بنائیں کہ ان کو جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے، اور اپنے بچوں کو، بیٹوں کو اتنا کامیاب بنائیں کہ آپ کو کسی کی بیٹی سے جہیز لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ بلا وجہ شاپنگ کے لیے نہ جائیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہر ایریا میں نا وہ بازار لگتے ہیں، جیسے سنڈے بازار، وینسڈے بازار اور جمعہ بازار، یہ وہ، اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے ہر ویکنڈ پہ نہ جائیں گی اور وہاں 4 5 10 ہزار لگا کے آ جائیں گی، تو ایسا بالکل نہ کریں۔ اب جیسے میں نے کمیٹی ڈالی ہے نا، میں نے 1 2 بڑی کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں اور 2 کو میں نے چھوٹی ڈالی ہوتی ہیں، اس کا میں کیا کرتی ہوں کہ جو چھوٹی ہوتی ہیں نا 10 20 والی ہوتی ہیں، 20 والی یا 10 والی ہوتی ہیں، تو اس میں کیا کرتی ہوں کہ میں نے نا اس سال میں صرف 1 دفعہ اپنے کپڑے لینے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے یہ ایک لاسٹ کسی ولاگ میں نا شیئر بھی کیے تھے، جو میں نے سیفائر کی سیل سے لیے تھے، اور وہ بھی میں نے برانڈ کے لینے ہوتے ہیں اور سیل کے لینے ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سے جو برانڈ کا فیبرک اور ڈیزائن اور ہر چیز اچھی ہوتی ہے، کوالٹی اچھی ہوتی ہے، آپ کو لوکل مارکیٹ سے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن آپ کو گھومنا پڑتا ہے، بہت زیادہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی چیز اچھی نکل آئے، نہ آئے تو نہ صحیح، تو پھر وہ آپ کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہی چیز جو مناسب ریٹ میں، جو لوکل مارکیٹ سے وہ اچھی چیز نہیں ملتی، لیکن یہاں سے اسی ریٹ میں آپ کو برانڈ کی سیل میں سے بہت بہترین چیزیں مل جاتی ہیں۔ جیسے اس سال میں پورا سال میں نے بالکل شاپنگ نہیں کی، اپنا کوئی سوٹ کچھ بھی نہیں لیا۔ پچھلے سال میں نے سیل میں لیے تھے اور اب میں نے اب سیل میں لیے، اس میں سے اب جو میں نے 20 21 ہزار کی میں نے شاپنگ کی ہے، یعنی کہ جو میرا بل بنا تھا نا اتنا تھا، اس میں سے 2 میرے لون کے بہترین سوٹ بن گئے، 2 میرے کھدر کے بہترین سوٹ بن گئے، اور ایک میں نے لیلن کا لیا ہے۔ مطلب کہ میرے اچھے جو آنے جانے کے لیے نا، وہ سردیوں کے اور گرمیوں کے دونوں میں نے سیل میں سے لے لیے ہیں اب، ٹھیک ہے۔ اب مجھے پورا سال یہ فکر نہیں ہوگی کہ مجھے کوئی اچھے سوٹ چاہیے کہیں آنے جانے کے لیے، اور باقی جو لوکل ہیں وہ بھی گھر میں پہننے کے لیے آپ لوکل بھی کوئی لے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ جو ان کے پرنٹڈ 2 پیس 3 پیس ہوتے ہیں نا، وہ بھی بہت بہترین ریٹ میں 1700 1800 یا اس سے بھی منیمم میں مل جاتے ہیں، میں وہ لے لیتی ہوں سیل میں سے وہ بھی، اور اس طرح سے میں اپنے بجٹ کو مینیج کرتی ہوں۔ میں ہر مہینے دوسرے تیسرے چوتھے مہینے بالکل بھی بازار نہیں جاتی، اور ایسے ہی میں بچوں کے لیے کرتی ہوں، ایک کمیٹی جو ہوگی وہ میں بچوں کے لیے لے لوں گی، اور وہ بھی میں ان کے آنے جانے کے لیے جو 2 2 سوٹ وہ لے کے رکھوں گی، اور باقی جو ہیں وہ پھر ڈیلی کے خرچوں میں سے بھی نکل آتے ہیں، جو گھر پہننے والے وہ مینیج ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے آپ بھی مینیج کرنے کی کوشش کریں، بہترین اس میں آپ کو نا آپ مینیج کر سکتی ہیں۔ اور جو بڑی کمیٹی ہوتی ہے نا، اس میں سے آپ ظاہر ہے جب آپ ساری بڑی 3 ڈال لیں گی نا، یعنی کہ فرض کریں اگر 15,000 کی آپ کمیٹی ڈالنی ہے آپ نے، اگر آپ 5 5 ہزار کی 3 ڈال لیں گی نا، تو پھر آپ وہ زیادہ جب پیسے اکٹھے ہوتے ہیں نا، پھر آپ کو کپڑوں وغیرہ کو لیے اس طرح کی چیزوں پہ نا آپ کو خرچ کرنے کو دل نہیں کرے گا، آپ کہیں گے آپ بڑی چیز ہی لے لوں،
اس لیے چھوٹی چھوٹی جو کمیٹیاں آتی ہیں نا اس میں پھر آپ کپڑے وغیرہ مینیج کر لیتے ہیں، اور جو بڑی ہوتی ہیں اس میں سے پھر میں کوئی الیکٹرانکس کی چیز مجھے کوئی چاہیے ہو، جیسے میں نے اے سی کے لیے ایک کمیٹی ڈالی تھی، یا میں نے آٹومیٹک واشنگ مشین لی ہے، تو اس طرح سے یعنی کہ میں وہ پھر اس طرح بڑی جو کمیٹی تھی نا اس طرح سے یوٹیلائز کر لیتی ہوں۔ اب میرا ارادہ ہے کہ عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے اس کے لیے ایک کمیٹی ڈالوں، وہ میں بڑی ڈال لوں گی۔ تو اس طرح سے نا اپنی چیزوں کو مینیج کریں تو آپ عقل مندی سے تو سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ نا، خواہشات میں توازن رکھیں۔ اگر آپ کا لائف سٹائل وہ ہے نا پلے نہ دھلا تو کر دی میلا میلا، اس حساب کا ہوگا نا تو آپ ہمیشہ مقروض ہی رہیں گے۔ لہٰذا آپ کی خواہشات کے پاؤں ہمیشہ آپ کی انکم کی چادر کے اندر اندر ہونے چاہیے، تو پھر آپ خوش رہیں گے۔ خواہشوں کے پیچھے مت بھاگیں۔ اگر آپ خواہشوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے نا تو یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا، کبھی رکنے والا نہیں ہے، اور آپ کبھی مطمئن بھی نہیں رہیں گے۔ اگر آپ اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرنے میں لگ گئے نا، یا آپ ہر روز وہی کریں جو آپ کا دل کرے گا، تو آپ کبھی بھی پیسہ سیو نہیں کر پائیں گے۔ اب یہاں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنی خواہشات کو بالکل ہی ختم کر دیں، ایسا کرنے سے بھی آپ ترستے ہی رہیں گے اور اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر پائیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ میانہ رویہ اختیار کریں، یعنی اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ باہر جا کر کھانا کھائیں تو روز روز باہر کھانا کھانے کی بجائے کوئی آپ ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ رکھ لیں، باہر آؤٹنگ بھی ہو جائے گی آپ کی، اور آپ کھانا بھی کھا لیں گے اور انجوائے بھی کر لیں گے۔ نیکسٹ نا، دکھاوا کرنے والے لوگوں سے دور رہیں۔ ہم جس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا، ہم انہی کی طرح کے ہونے لگتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم انہی کے جیسے بن جاتے ہیں یا پھر بننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسے دوست بنا رکھے ہیں نا جو مہنگی مہنگی چیزیں خریدتے ہیں اور شو آف کرنے کی عادت ہے انہیں، یا پھر فضول خرچی کرتے ہیں، تو ایسے میں نا آپ بھی پیسے کو کبھی بھی سمجھداری سے خرچ نہیں کر پائیں گے۔ ایسے لوگ آپ کو بھی مہنگی مہنگی چیزیں لینے پر اکسائیں گے اور آپ کے بجٹ کا تو بیڑا غرق ہی کر دیں گے، اور اگر آپ نہیں خریدیں گے تو پھر آپ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ پیسے بچانا چاہتے ہیں نا، سیو کرنا چاہتے ہیں، عقل مندی سے اپنے پیسے کو خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایسے دوست بنائیں جو چیزوں کی بجائے انسانوں کو ویلیو دیتے ہیں اور اپنے پیسے کو سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں۔ نیکسٹ، اپنے پیسے کو نا انویسٹ کریں۔ پیسے کو صرف جمع کرنے کے بجائے پیسے کو انویسٹ کریں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نا پیسے کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے اور چیزوں کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے۔ آج سے 5-6 سال پہلے دیکھیں گولڈ کی کیا ویلیو تھی اور آج آپ دیکھیں کیا ویلیو ہے، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے پیسے جمع کرتے رہنے کی بجائے نا، اگر آپ کے پاس کچھ اضافی پیسے جمع ہو گئے ہیں تو کوئی ایسی چیز خرید لیں جس کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے، جیسے سونا یا زمین کا کوئی ٹکڑا وغیرہ۔ نیکسٹ، جب بھی آپ گروسری وغیرہ کریں تو اگر ہو سکے تو آپ 1 مہینے کی بجائے 2 مہینوں کی یا 3 مہینوں کی، کم از کم 2 مہینوں کی تو لازمی کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ جہاں آپ نے کلو کا پیکٹ صرف کا لینا ہے، آپ 2 کلو کا لے سکتی ہیں۔ جہاں چائے کی پتی آپ آدھا کلو کی لینا چاہتی ہیں، آپ وہاں کلو کی لے سکتی ہیں۔ اس سے آپ کی جو تھوڑی نا ریٹ میں فرق پڑ جاتا ہے، اور آپ کو جو آنے جانے کا ٹائم بھی سیو ہو جاتا ہے اور پیٹرول بھی سیو ہو جاتا ہے۔ لیکن اسمال چینجز کین میک اے بگ ڈفرینس۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ پیسے بچا کر سیو کر سکتی ہیں۔ آپ ہوم میڈ پیک وغیرہ یوز کریں۔ آئل بالوں کے لیے ہم خریدتے ہیں، یا ہم کریمیں اتنی زیادہ یوز کرتے ہیں، فیس ماسک وغیرہ، وہ آپ ہوم میڈ اتنی زیادہ چیزیں ہیں آج کل تو یہاں بتاتے ہیں نا، آپ کریٹرز اتنے ہیں اور اتنی ماشاءاللہ سے زبردست چیزیں بتاتے ہیں۔ آپ ہوم میڈ بنائیں چیزوں سے، ویجیٹیبل سے بتاتے ہیں، پھلوں سے بتاتے ہیں فیس پیک بنانا، اور آپ وہ یوز کریں۔ آپ جو پارلر وغیرہ جاتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں یوز کرتی ہیں، اس سے وہ پیسے بچا کر آپ خود بنائیں، اتنے آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں اور کم ریٹس میں بن جاتے ہیں۔ فکسڈ جو آپ کے اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کریں، جیسے آپ کا بل ہو گیا، جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں آپ وہی کمرے کی لائٹ آن کریں، باقی لائٹس آف کر کے رکھیں۔ جیسے شام کے وقت ہم کہتے ہیں کہ لائٹس آن کر کے رکھنی چاہیے، تو تب آپ چھوٹے بلب لگائیں وہاں پہ جہاں زیادہ آپ یوز نہیں آتے جاتے نہیں آپ کا آنا جانا، وہاں پہ آپ وہ چھوٹا بلب چلا دیں۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ 3 لاکھ کسی بندے کی سیلری ہے نا، تو اس نے فکس خرچہ 1.5 لاکھ وہ رینٹ کے مکان رینٹ پہ رہ رہا ہوتا ہے، تو یہ فکس خرچے اپنے کم کریں۔ اور سبزیاں وغیرہ اگر آپ گھر میں اگا سکتے ہیں تو وہ اگائیں۔ آج کل تو گملوں میں بھی بہت لوگ نا سبزیاں اگا لیتے ہیں۔ اور بازار جب بھی جائیں آپ کیش، اپنے فالتو جو کیش ہے نا وہ مت رکھیں اپنے ساتھ، لیکن جب بھی آپ ایکسٹرا کیش آپ اپنے بیگ میں رکھ کر لے کر جائیں گے نا، آپ کے راستے کی ہر دکان آپ کے بیگ میں سے نا کیش نکلوا ہی لے گی اور آپ آخر کار خالی بیگ ہی گھر پہنچیں گے۔
اس لیے جو بھی آپ ایکسٹرا کیش ہوتا ہے نا اس کو بینک میں، گھر میں یا صرف ڈرا وغیرہ میں رکھیں، تو پھر آپ صرف ضرورت کے وقت ہی وہاں سے نکالیں گے، آپ کا کیش سیو بھی رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آمدنی کے سورسز کو بھی بڑھانے کی کوشش کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے ہسبینڈ ارن کر رہے ہیں، آپ بھی کچھ نہ کچھ اپنی جو بھی آپ کے اسکل ہے نا اس کو یوٹیلائز کریں، اور آپ بھی جیسے آپ کو سلائی آتی ہے یا کڑھائی آتی ہے، کروشیا آتا ہے، یا آپ اسٹیچنگ تو ہو گیا، کوکنگ وغیرہ اچھی آتی ہے، تو آج کل تو وہ فوڈ پانڈا پہ بھی بہت اچھا بزنس کر رہی ہیں فیمیلز۔ کچھ بھی یعنی کہ جو بھی آپ کے اندر اسکل ہے آپ اس کو یوٹیلائز کریں اور اپنے اس ریسورسز کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اپنے بچوں کو بھی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اسکل ضرور دیں، ان کو بھی پیسے سیو کرنے کی عادت ڈالیں، ان کو پیسے بچانے کی عادت ڈالیں، اور ساتھ ساتھ کمانے کی بھی عادت ڈالیں۔ بچوں کو جو پاکٹ منی ملتی ہے ان میں سے بھی بچوں کو سیو کرنے کے لیے بتائیں کہ بیٹا اس میں سے اتنے پیسے آپ خرچ کریں، اتنے سیو کریں، اور اس سیونگز کو بھی خرچ کرنا بھی بتائیں، کنجوسی کرنا نہ سکھائیں بچوں کو، نہ ہو کہ سیو کرتے کرتے وہ کنجوس بن جائیں۔ کل تو بچے اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ نا آن لائن کام بھی بہت اچھے کر رہے ہیں، مطلب کہ پڑھائی بھی کرتے ہیں بچے اور ساتھ ساتھ آن لائن فری لانسنگ وغیرہ بہت سی اپارچونیٹیز ہوتی ہیں، آپ وہ سرچ کریں، دیکھیں، اور کہیں سے بھی گائیڈ لائن لیں اور بچوں کو بتائیں۔ پیسے بچانے اور کنجوسی کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہیں بھی گھومنے کے لیے بھی نہیں جاتے ہیں، نہ اچھا پہنتے ہیں اور نہ ہی اچھا کھاتے پیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی اپنے ہی کمائے ہوئے پیسے کو نا انجوائے بھی نہیں کر پاتے۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، آپ نے میانہ روی رکھنی ہے اور انتہائی ضرورت کی چیزیں خریدا کریں، کیونکہ اگر آپ غیر ضروری چیزیں خریدتے رہیں گے نا تو پھر ضرورت کے لیے آپ اپنی انتہائی ضرورت کی چیزیں بھی بیچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مثلاً آپ کو کھانے کے لیے اینک یا دل کی دوائیاں لینے کے لیے سردی میں اپنا کوٹ یا کمبل بھی بیچنا پڑ سکتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ تو جی یہیں پہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔